ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلام بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی پیاری تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ درود پاک اور ذکر اللہ، اور جب آپ ایسی فضیلت سنتے ہیں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ خطائیں گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور توبہ جب آدمی کرتا ہے تو اللہ اس توبہ کی بدولت گناہ کبیرہ بھی معاف فرماتا ہے، اور بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی بدولت گناہ کبیرہ رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں کثرت سے تلاوت کلام پاک، ذکر اللہ اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسین کے ناظرین، ہمارا اسلام بہت پیارا اسلام ہے۔ اس اسلام کے اندر، اس کی تعلیمات میں جہاں سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ہمارے اسلام نے تو پیارے اسلام نے، دین نے والدین کے مقام اور مرتبے کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، قرآن کی آیات مبارکہ دیکھیں یا احادیث دیکھیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ والدین کا، ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے سے چند آیت مبارکہ کے حصے اور اس کے ساتھ کچھ احادیث طیبہ، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ماں باپ کے مقام اور مرتبے کا ہم سب کو خوب جو ہے وہ اندازہ لگانا چاہیے۔ اللہ کریم ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہم سب کو بنائے، اور ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی اطاعت بجاوا ہم سب کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، اور عبادت کے بعد جس کا سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور یہ ایک مقام نہیں، اور بھی اس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ کے حکم اور فرامین موجود کہ جس میں رب تعالیٰ نے اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا ذکر کیا، اپنی عبادت کے بعد اب والدین کے حسن سلوک کا ذکر کیا، اور ان آیات کے اندر قدر تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اسے بیان فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ ارشاد فرمایا، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ چھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، خوبصورت اور نرم بات۔ قولاً کریما،
ان سے نرمی سے بات کرنا، احترام سے، خوبصورتی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اپنے ماں باپ کو توجہ دینا، ماں باپ کی بات کو سننا اور ان سے گفتگو کرنا، ان کے دل کو خوش کرنا، انہیں راضی رکھنا، کیونکہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ انسان کے لیے یہ جنت کے دروازے بھی ہیں اور یہ انسان کے لیے گویا کہ دوزخ کے دروازے بھی ہیں۔ اطاعت ان کی کر کے اللہ رب العالمین انعام کے طور پر ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو معاذ اللہ والدین کو ناخوش کر کے، والدین کو ناراض کر کے، والدین کی نافرمانیاں کر کے، والدین کو جھڑک کر، والدین کو معاذ اللہ آج کے دور میں کئی ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ بیٹا اپنے ماں باپ سے یا اپنے والد سے اس طرح جھگڑ پڑا، آپس میں مار پیٹ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے اسلام کی بالکل تعلیمات اتنی واضح ہونے کے باوجود شاید ایسا ہے کہ آدمی دیگر جو ہے وہ جس طرح دیگر جگہوں سے کچھ نفع منافع آنا مقصود ہوتے ہیں، وہی مقصود یہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ سے اس طرح کی چیزیں وصول نہ ہوں تو پھر اس طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں۔ یہ قطعاً غیر اسلامی اور غیر شرعی، اللہ اور اس کے رسول کی سخت نافرمانی والے کام ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو اس طرح ناراض کرے یا مار پیٹ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، ماں باپ کو اف کہنے تک شریعت اجازت نہیں دے رہی۔ اگر ماں باپ کسی چیز کا حکم دیں، ماں باپ کچھ کہیں تو اف تک بھی نہ کہو، یعنی جسے ہم عام کچھ ایسا بھی نہیں، قولاً کریمہ کہنے کا حکم دیا ہے، نرمی سے بات کرو، اپنے چہرے سے بھی اس طرح نہ انداز بناؤ کہ ماں باپ کو کسی طرح وہ ناگوار گزرے، یا ماں باپ کو معاذ اللہ ڈرانے والا کوئی ایسا انداز بنایا جائے، تو یہ قطعاً غیر اسلامی، غیر شرعی یہ معاملہ ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، ماں باپ کو گالی نہ دے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنے باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ یعنی اس سوال کیا صحابہ کرام علیہ مردوانی، کوئی شخص اپنے باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے مقابلے میں پھر اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا یہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، اس سوال علماء نے لکھا کہ یہ سوال کرنا صحابہ کرام علیہ مردوان کا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے، تو یعنی اس دور میں یہ متصور ہی نہیں تھا، کوئی کسی کا خیال وہاں و گمان میں نہ آئے کہ ماں باپ کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب لوگ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو کہیں گے، تو جب جواب میں اس کے ماں باپ کو کہیں گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس بیٹے نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی۔ یہاں تو اس طور پر فرمایا گیا۔ اب یہاں پر دوسرا معاملہ بھی ہم دیکھ لیں، آج کے اس دور میں وہ ایسے ناخلف لوگ اور ایسے نافرمان لوگ جو واقعتاً حقیقتاً ہی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو وہ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہمارے لیے، یعنی جب والد کما رہا ہو، والد پیسے گھر پہ لا رہا ہو، بہت کچھ دے رہا ہو، تو پھر تو والد کا احترام ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے۔ ماں بھی گھر کے کام کاج کر رہی، چل پھر رہی ہے، اور کھانا بنا بھی رہی ہیں، خود بھی کھا رہی ہیں، ہم بچوں کو بھی کھلا رہی ہیں، تو سب کہیں گے ہاں بھی ٹھیک ہے، ماں ہے وہ گھر کے کام سنبھالے ہوئے ہیں، باپ ہے وہ باہر کے کام سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں محتاج ہوتے ہیں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ اب بیٹے ان کی خدمت کریں، اب بیٹیاں ان کی خدمت کریں، تو اب ایسے موقع پر ماں باپ کے ساتھ بے رخی اختیار کرنا، ایسے موقع پر ماں باپ کا حال نہ پوچھنا، ماں باپ کو دوائی تک کے پیسے نہ دینا یا لا کر نہ دینا، یہ کتنی بے رخی والی بات نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین،
یہ ایسا عظیم رشتہ ہے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ایسا ہی ہے کہ جب چھوڑ جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ رشتہ کیا تھا، وہ تعلق کیا تھا۔ یہ وہ عظیم رشتہ ہے کہ ہمارے حسن سلوک کا جو سب سے مقدم حق بنتا ہے اولاد پر، وہ اپنے ماں باپ کا ہے۔ ان کی خدمت، ان کا دل جیتنا، ان کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا، شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے مطابق ہر ایسے کام کو بجا لانا کہ جس میں ماں باپ کا دل راضی ہو، ان سے کچھ ان کے ساتھ پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، یعنی خدمت تو اپنی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے جہاد کی اجازت مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اسے دریافت کیا تمہارے ماں باپ، تو پتہ چلا کہ ان کے ماں باپ بھی ہیں اور وہ محتاج بھی ہیں، تو آپ نے انہیں واپس بھیجے ہو، یہ کہتے ہوئے فجاہدہما، کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، یعنی کوشش کرو، ان کی خدمت میں اب تمہارا جو ہے وہ جہاد ہے، یعنی کوشش کرنا ہے، اب ان کی خدمت بجا لاؤ، اور خدمت کر کے جس جنت کو تلواروں کے سائے میں تم تلاش کرنے جا رہے ہو اور حاصل کرنے جا رہے ہو، وہ جنت تو اللہ نے تمہارے ماں باپ کی خدمت میں رکھی ہوئی ہے۔ تو ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا احترام، یہ شریعت مطہرہ نے بہت وضاحت کے ساتھ پھر فرمایا کہ نرمی سے بات کرو، اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ارشاد فرمایا اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کے بازو جھکا کر رکھ، اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اللہ اکبر۔ نرمی کے بازو بچھا کے رکھنا، بچھ جانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بالکل نرم ہو گیا، بچھ گیا، عاجزی کے بازو یہ بچھا کے رکھنا، یعنی ہر وقت گویا کہ تیار رہنا، مجھے جو حکم دیتے ہیں میں ان کے حکم کی تعمیل کروں، میں ان کے حکم کی تکمیل کروں، اس پر میں عمل کروں، اور جو وہ کام میرے سپرد کریں میں اسے مکمل کر کے پیش کروں۔ یہ سعادت مندی والی بات ہے۔ اور پھر بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ گویا اس سے بھی حق ادا نہ ہوا، یہ کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر یعنی دعا بھی آدمی کرے کہ اے اللہ ان پہ رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، بڑی مشقتوں سے پالا ہے، تو ان پر تو ہی رحم فرما، ان کا بدل تو اپنی رحمتوں سے عطا فرما۔ یہ ہے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ۔ صرف قرآن پاک کے اس ایک حصے سے یہ 2 آیت مبارکہ اور اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا سے اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کے ساتھ کتنا بڑا یہ احترام والا رشتہ اور احترام والے پہلو یہاں قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ آپ کی کالز بھی ساتھ ساتھ ہیں، ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے جو آپ ذکر کرتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں پہلی کال کی طرف۔ جی مظہر اقبال عطاری، مرکز الاولیاء، لاہور۔ ماشاء اللہ عز و جل، مفتی صاحب کا سلسلہ بہت پیارا ہے، علم دین اور مدنی پھولوں سے بھرپور سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور کلپنگ کرنا یعنی کہ تالیاں لگانا، کیا یہ جائز ہے؟ کسی ایونٹ پر خوشی کے ساتھ یہ جو اکٹھے ہو کر تالیاں وغیرہ بجاتے ہیں، کیا اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے یا ممانعت ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی اور سلسلہ دیکھا۔ اللہ کریم رب العزت ہمیں دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تالیاں بجانا یہ کفار کے اعمال میں سے ہے، اور ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور یہ لہو و لعب ہے اور کفار کی عادات میں سے ہیں۔ مسلمانوں کو قطعاً جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ایسا عمل کرنا چاہیے۔ خوشی کے جو جائز والے مواقع ہوتے ہیں، ہمیں وہاں پر ویسے ہی سبحان اللہ، الحمدللہ ایسے کلمات کہنے چاہیے، تالیاں وغیرہ بالکل بھی نہیں بجانی چاہیے۔ جی دوسری کال کی۔ میرا نام فہیم اتاری ہے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خواتین امید سے ہوں ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیے۔
سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، دیکھیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور رب تعالیٰ انہیں ظاہر فرماتا ہے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے، اپنے بندوں کو خوف دلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اسی کے اختیار میں یہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ دن رات کی تبدیلیاں ہیں۔ جب چاہے تو رب تعالیٰ یہ چاند جو اتنا چمک رہا ہے یا سورج اتنا آب و تاب سے ہے، روشنی کے ساتھ ہے، رب جب چاہتا ہے تو ان کی اس روشنی کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کرنے کا مقصد یہ لوگوں کو ڈرانا کہ تاکہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آئیں، تاکہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، تسبیح تحلیل کی طرف آئیں۔ اسی لیے تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نمازوں کا باقاعدہ ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن، اس میں نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کی باقاعدہ نماز کا ذکر وہ روایات کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اس طرح جیسے سورج گرہن لگتا ہے تو جتنی دیر تک وہ سورج گرہن ہو، کوشش رہے کہ اتنی دیر انسان نماز کے اندر وہ مشغول رہے۔ 2 رکعت پڑھتا ہے یا اس سے زیادہ رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور توبہ اور استغفار کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ اس کو سورج گرہن کو یا چاند گرہن کو یہ بنا لینا کہ یہ صرف اور صرف گھر میں جو امید سے خواتین ہوں ان کے لیے کہہ دینا کہ یہ ان کے لیے بس نکلا ہے اور ان کے لیے خطرہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہمارے بس معاشرے کی ایک کم علمی کہیں یا جہالت اسے کہہ لیں کہ سارا کچھ وہ ان خواتین کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور بس اوقات چاند گرہن ہوتا ہے تو پوری رات ان عورتوں کو جگا کے رکھا جاتا ہے، گھر کے اندر ٹہلتی رہیں، گھر کے اندر وہ چلتی پھرتی رہیں، سونا نہیں ہے ان کو، معاذ اللہ بچوں کو پیٹ میں جو بچے ہیں اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہ بالکل جو ہے وہ بہت ایسی توہمات ہیں، شریعت میں ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بے اصل یہ من گھڑت ہے۔ جس طرح عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس دوران نماز پڑھیں، تسبیح تحلیل وغیرہ یہ کام کریں، اس طرح گھروں پہ موجود خواتین ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو کہ اللہ سے توبہ کریں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دیں، یہ نیکی والے کام یہ سب کو کرنے چاہیے۔ اس کو سارا کا سارا عورتوں پر یہ سلسلہ ڈال دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا تو انہی دنوں میں اتفاق سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال بھی ہوا، تو کچھ لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی اور اس کا رد فرمایا کہ یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی وہ اس سے بتانا مقصود نہیں ہوتا، اور آپ نے اس کی نماز کی تعلیم فرمائی کہ جب دیکھو تو تم اس کے جو ہے نماز پڑھو۔ تو لہذا ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ اگر ہمیں نظر آئے جب بھی ہو تو نماز کی طرف آنا چاہیے، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز، فرائض نماز وہ بھی اپنی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر سورج گرہن اور چاند گرہن کی بھی نماز کو ادا کیا جائے۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، آپ سے کی بارگاہ میں عرض کی کہ ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے، اب میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتقال کے بعد نیک سلوک یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھ، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھ، اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھ۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفلی طور پر نماز آدمی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو کچھ نفل نماز ان کی طرف سے بھی تاکہ انہیں ثواب پہنچے، اسی طرح کچھ روزے ان کی نیت کے ساتھ کہ یہ ثواب ان کو پہنچے، تو یہ عمل کر۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں
تو اب ان کے فرائض جو ان کے ذمے پر اگر فرض نمازیں ہوں یا روزے فرض ہیں، اس کا تو شریعت مطہرہ نے فدیہ بیان کیا ہے، جسے آپ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے اور قضا نمازوں کا طریقہ، اس کے اندر بھی باقاعدہ اس کا پورا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ نماز کے احکام کو حاصل کیجیے، اس کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے، یا آپ نے کسی بھی قریبی دارالافتاء سے باقاعدہ جا کر اس کی شرعی رہنمائی لی جائے کہ ان کے ذمے پر اگر نمازیں ہیں، روزے ہیں، یا حج فرض تھا اور حج نہیں کیا، تو یہ باقاعدہ رہنمائی حاصل کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ اور جہاں تک نفلی طور پر معاملہ ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب یہ زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب مرحومین کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر فرمایا گیا کہ اپنی نفلی نماز کے ساتھ ان کے لیے، تو ہم اگر اپنے فرض نماز ادا کیے اس کا بھی ہم ثواب کسی کو پہنچانا چاہے، یہ بھی بالکل ثواب انہیں پہنچتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوشش ہوتا کہ ماں باپ یاد بھی آتے رہیں اور ان کو ہم ثواب بھی پہنچاتے رہیں۔ جب ہم مرحوم کو ثواب پہنچاتے ہیں تو یہ بڑے ایک خوبصورت تھال کی صورت میں، طباق کی صورت میں یہ مرحوم کی قبر کے اندر ایصال ثواب داخل کیا جاتا ہے، اور وہ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کہا ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی کھانا کسی کو تحفے میں بھیجتا ہے۔ آپ ذرا خود یہ دیکھیں کہ کسی کو بھوک لگی ہو، بہت بھوک ہے، ٹائٹ والی بھوک لگی ہوئی ہے، اور اتنے میں کوئی بریانی کا جو ہے وہ تھال آپ کو دے، تحفہ دے، بریانی آپ کو بھیجے، کھانا بھیجے، تو ہم سب خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے بھوک لگی اور بھوک کے وقت کھانا آدمی کو چاہیے۔ کہا اس طرح میت بھی قبر کے اندر اسی طرح خوش ہوتی ہے جب ہم اسے نیکیاں کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ نیکی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید کال۔ السلام علیکم، میرا نام اجازت طاہری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمد کے بعد ربنا لک الحمد پڑھنا چاہیے یا ربنا ولک الحمد پڑھنا چاہیے، درست کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد پڑھیں یا ربنا ولک الحمد پڑھیں، یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں اور دونوں سے ہی نماز کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، ربنا لک الحمد ہو یا ربنا ولک الحمد ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھا جائے۔ یعنی اگر اس اعتبار دیکھیں تو یہ 4 طرح کے کلمات فقہاء اکرام نے لکھے ہیں، ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد۔ اب ان دونوں کے شروع میں اللہم لگا دیں، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو جب اللہم بھی ساتھ ہو اور بیچ میں واو بھی ہو تو یہ سب سے افضل اسے کہا گیا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سب سے افضل ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ اور اللہم ربنا لک الحمد، اس کے بعد اس ترتیب کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ربنا ولک الحمد، اور چوتھے نمبر پر ربنا لک الحمد۔ تو ان میں سے چاروں میں سے جو بھی ہم پڑھیں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ افضل یہی ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ افضل پر عمل ہوگا اور انشاءاللہ اس کا زیادہ ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ بعض اوقات اس طرح کی کوئی بات سنتے ہیں تو بسا اوقات لوگوں کو کچھ یہ محسوس بھی ہوتا ہے، پہلی دفعہ سن رہے ہیں ہم تو اتنے عرصے تک ایسا ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ربنا لک الحمد اگر پڑھتے ہوئے آپ نے ساری زندگی گزار دی تو کوئی حرج نہیں، اس سے بھی سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ بھی کلمات ہیں، ان کی جگہ اگر ہم اس طرح ان کو بھی پڑھیں گے یا جو افضل کلمات بتائے گئے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ برکتیں اس کی ملیں گی۔ جی مزید کون؟ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، ہمارا یہ سلام بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا موضوع ماں باپ کا مقام بہت پیارا چل رہا ہے، جس سے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ حضور، والدین آپس میں ناراض ہو تو والدہ کہے اپنے ابو سے نہیں بولنا، کیا اولاد اپنے ابو سے بول سکتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ یہ تقریباً گھر گھر کے معاملات بس اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی آپس کی نا اتفاقی ہوتی ہیں
تو اب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے دوسرے سے بھی قطع تعلقی اختیار کرے. شریعت اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی. ماں کا اپنا مقام ہے، والد کا اپنا مقام ہے. ماں کے ساتھ بھی ہمیں احترام کے ساتھ رہنا ہے اور والد کے ساتھ بھی. اگر ان کے مابین کوئی آپس میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے نا اتفاقی والی، لڑائی جھگڑے والی، تو اگر اولاد یہ کردار اپنا ادا کر سکتی ہے کہ آداب احترام کے ساتھ رہتے ہوئے صلح کی طرف لے آئیں اور دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ، سختی والا معاملہ نہ کریں اور ان آپس میں صلح ہو جائے، گھر کے اندر ایک امن والی کیفیت ہو جاتی، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کسی کے ساتھ بھی بے ادبی والا معاملہ یا لڑائی جھگڑے والا معاملہ اس کی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. تو لہذا اس صورت میں یہی اختیار کیا جائے کہ والدہ سے بھی یہ ملے اور والد سے بھی ملتے رہیں. کسی ایک کے کہنے سے دوسرے سے قطع تعلقی کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی. جی مزید. اگر حافظ صاحب کی داڑھی چھوٹی ہو اس کے پیچھے نماز بجماعت ادا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ داڑھی چھوٹی ہو اگر امام کی تو اس کے پیچھے نماز باجماعت ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے شریعت مطہرہ میں ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور اگر ایک مٹھی سے کوئی کٹوا کر کم رکھتا ہے، بعض وہ ہوں گے کہ جن کی داڑھی آئی نہیں یا آئی ہے تو بہت چھوٹی داڑھی ہوئی آئیے، مزید بڑھتی ہی نہیں ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں. وہ بالغ ہیں، بڑی عمر کے اس طرح ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنی نماز کی وہ جماعت بھی کر سکتے ہیں، امامت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بالغ جب پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے بالغ امام کا ہونا یہ شرط ہے. اور وہ لوگ جو داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں، کٹواتے ہیں، یعنی باقاعدہ کٹوا کر خشخشی جسے داڑھی کہی جاتی ہے، وہ اگر وہ داڑھی رکھتے ہیں تو ایسی صورت حال میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے. اگر نماز کو پڑھ لیں گے تو پھر اس نماز کا اعادہ کرنا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسے ہی امام کا اہتمام کیا جائے. عام دنوں میں تو ایسا کم ہوتا ہے، مساجد میں تو اس کے اہتمام ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کہیں آفس میں پڑھ رہے ہیں، کسی اور جگہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے معاملات کو بھی دیکھنے کو لوگوں کو مل جاتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جس کی ایک مٹھی داڑھی ہو، صحیح القرات ہو، صرف اس میں داڑھی ہی نہیں دیکھی جائے گی بلکہ جو امامت کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ امامت کے حوالے سے اس کو شریعت مطہرہ کی تعلیمات بھی پتہ ہوں، شریعت کے احکام ضروری جو ہیں وہ ان کو پتہ ہوں کہ امامت کے لیے یہ احکام ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر وہ لوگوں کی امامت بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ داڑھی کو بھی معاملے کو دیکھا جائے. مساجد میں تراویحوں کے اندر بعض اوقات وہ بھی شہروں میں تو بہت کم، لیکن بعض جگہوں پر یا گھروں میں بنگلوں میں ایسے اہتمام لوگ کر لیتے ہیں کہ جس میں اس چیز کی رعایت نہیں کرتے، بس یہی کہتے ہیں حافظ صاحب ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، اور وہ اس طرح کا کچھ خیال نہیں رکھتے کہ داڑھی ایک مٹھی ہے نہیں ہے، کٹواتے ہیں یا ابھی چند دن پہلے داڑھی رکھنا شروع کی ہے. مطلب پہلے پورا سال شیو چلتا ہے لیکن رمضان سے پہلے یا 1-2 ہفتے پہلے تھوڑی سی داڑھی رکھ لی، پھر اس کے بعد دوبارہ شیو ہو جاتی ہے. تو ایسے کو بالکل بھی امامت کے مسلح پر قطعاً نہیں کھڑا کرنا چاہیے، چاہے آپ اپنے گھر میں نمازیں پڑھوا رہے ہوں، لیکن امامت کی جو اپنی شرائط ہے ان کا خیال رکھنا بہرحال بہت ضروری ہے. مدنی کے ناظرین بہت شکریہ، آپ نے کالز بھی کی ہیں اور سلسلے میں یوں شریک بھی ساتھ رہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں میں نے آج یہ ماں باپ کے حوالے سے عرض کی ہے، لیکن یقین مانیے کہ یہ ایسا ایک تفصیل سے پورا ایک لمبا طویل ٹاپک ہے کہ جس پر آدمی جتنا بھی کلام کرتا جائے تو ایسا لگتا ہے حدیث پاک کے اندر بالکل اتنا مواد اس پر موجود ہے ماں باپ کے حوالے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے، ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن گھروں میں کوئی نا اتفاقیاں ہیں، ایسے معاملات ہیں، رب تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے اندر صلح پیدا فرمائے، آپس کے اندر اتفاق ہو جائے، آپس میں پیار محبت کا رشتہ تعلق جو ہے وہ
قائم ہو جائے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔